ابتداءً جملہ مومنین و مومنات شہداء اسلام شہداء ملت جعفر حاضرین و بانیان کے مرحومین بیت و اہل بیت کے مرحومین مخصوصاً استاد فدا حسین نوشاد صاحب کے لیے سورۃ الفاتحہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد اللہ اللہ درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل محدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تمنائے جناب زینب کبریٰ یعنی آپ عزاداران سید الشہداء محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سورہ مبارکہ انفال سے ایک آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ خدا اور رسول سے خیانت نہ کرو یا خیانت نہ کرو اور اسی طرح امانتوں کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا
جبکہ تم اس کا علم رکھتے ہو، جبکہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ امانت کیسے اور کہاں جائے گی، کہاں جانی چاہیے، یہ اس کا صاحب کون ہے۔ دیکھیں وقت محدود ہے اور موضوع انتہائی ضروری ہے، تہذیب اعضاء، اور آدھا مسئلہ تو یہیں حل ہو جانا چاہیے کہ میں نے تہذیب اعضاء پہ گفتگو کرنے کے لیے آیہ امانت کی قرار کی ہے، اور یقیناً آپ مسلسل مختلف مقامات پہ مجھے سن رہے ہیں، لیکن بہانے تھکن کے میرے پاس زیادہ ہیں، آپ کے پاس کم ہیں۔ بہت تیزی سے عرائض بیان کرنا ہے اس موضوع کے تحت کہ خداوند تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں عجیب انداز سے بات، ہر آیت ایک انفرادیت رکھتی ہے قرآن کی، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ میں اس آیہ وافی ہدایہ کو اس طرح جب دیکھ رہا ہوں، اے ایمان والوں، تمہارے پاس ایمان ہے، لیکن ایمان کے باوجود ہمارا ایک عام تصور یہ کہ میں نے آپ کو امانت دی، آپ اس میں خیانت نہیں کریں گے، یعنی کم نہیں کریں گے۔ خدا اور رسول نے آپ کو کیا دیا ہے جس کے اندر خیانت نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ہے، اور اس کے آگے یہ بات بھی کر دی وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ، اور تمہاری امانات بھی علیحدہ، اس میں بھی نہیں کیا گیا خیانت۔ یہ کون سی ایسی امانت ہے جو خدا اور رسول نے آپ کو دی ہے؟ یہ گزشتہ ان تمام مجالس کا ایک خلاصتاً ایک جملہ کہوں گا، اور جو حافظہ رکھنے والے ہیں وہ اس سے محظوظ ہوں گے۔ وہ امانت جو انسان کو عطا کی گئی تھی، جس کو لینے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، وہ امانت جس کے لیے زمین نے انکار کر دیا تھا، فَعَرَضَ الْإِنسان، پھر انسان کو پیش کی گئی اور انسان نے قبول کر لی، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ لیکن یہ جو ہے ظلوماً جہولا، یہ ظلم بھی کرے گا اور انکار بھی کر دے گا۔ اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو کہا گیا یہ ظلم کرے گا اور انکار کرے گا، یہ مزید پش کرنے کے لیے کہ ظلم نہ کرنا، انکار نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، انکار نہ کرنا اس امانت الہی میں، اس امانت الہی کے بارے میں مسلماً جو تمام مذاہب اسلام جس پہ متفق ہیں وہ ہے تکالیف الہی، وہ واجبات الہی جو خدا نے آپ پر واجب کیے ہیں، وہ محرمات جو خدا نے حرام کیے ہیں، ان کی انجام دہی ہے جو امانت ہے۔ پہاڑوں نے کہا کہ نہیں، ہم اختیار کے ساتھ نہیں جی سکتے، ہم جہاں کھڑے وہیں رہنے دیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم تسبیح کرتے رہیں گے، یسبح اللہ ما فی السماوات کا مصداق بن جائیں گے۔ درختوں نے کہا کہ ہم تسبیح کرتے رہیں گے، یسبح اللہ ما فی السماوات من فی السماوات کا مصداق بن جائیں گے۔ تمام مخلوقات نے یہی کہا کہ ہم تسبیح کرنے والے بنیں گے، لیکن اختیار سے نہیں بنیں گے، اجبار سے بنیں گے۔ انسان وہ واحد مخلوق کہ جس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اختیار کو قبول کرتا ہوں، میں اختیار کو قبول کرتا ہوں۔ اس سے پہلے انسان سے پہلے صرف ایک ذی شعور یا ذی عقل مخلوق تھی، وہ تھے فرشتے، اور اسی لیے فرشتوں کو جب اپنا کمپٹیشن ہوتا نظر آیا کہ اب کوئی اور بھی عقل والا پیدا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اعتراض کر دیا، کہا ہمارے پاس تو عقل ہے لیکن اختیار نہیں، لیکن اس کے پاس تو عقل بھی ہے، اختیار بھی ہے، من یمسک الدماء، یہ تو خون ریزیاں کر دے گا۔ اور پھر خدا نے اس کا جواب یہ دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم تھوڑی جانتے ہو۔ اور پھر اس کے جواب کے طور پہ کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو اسماء سکھا دیے۔ جو اسماء سیکھتا رہے گا وہ خون ریزیوں سے دور ہو جائے گا۔
جو علم حاصل کرتا رہے گا، جو سیکھتا رہے گا، جو یقین تک پہنچتا رہے گا، وہ خون ریزیوں سے دور ہوتا رہے گا. اور خون ریزی خالی جان کی تھوڑی ہوتی ہے، خالی جان کی خون ریزی تھوڑی ہوتی ہے. کیونکہ بھائی آپ نے اپنے کلام پڑھا، خون ہو گیا اس کا. سامنے کی مثال ہے، اسد بھائی نے اتنا بہترین سلام پڑھا لیکن خون ہو گیا، سمجھنے والے ہی نہیں تھے. کسی بھی چیز کی اپنی قدر سے کم اہمیت لگا دینا گویا اس کا خون ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ محمد گویا اس کا خون ہے. تو خدا نے تو پتھر تک کی قیمت بڑھا دی. وہ پتھر جس نے سب سے پہلے اعلان ولایت امیر المؤمنین کو قبول فرمایا، کہا آج کے بعد یہ مومن کی نشانی حقیق بن جائے گا. اب اس پتھر کو پتھر نہیں رہنے، یہ دیکھنے میں پتھر ہوگا لیکن اس پتھر کا کمال یہ ہوگا کہ ذی عقل ذی شعور انسان جب درجہ اسلام کو پا کر اپنے اسلامی عقیدے کو ایمان میں راسخ کر لے گا تو اس کی نشانی یہ پتھر قرار پائے گا. اور آپ کمال دیکھیں، میں اور آپ تو مقایسہ کر دیں، میں اور آپ تو مقایسہ کر دیں کہ بھئی یہ کیمرہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھے ہیں. جس جنس کے پتھر نے، جس فیملی کے پتھر نے اقرار ولایت کیا تھا، اس کو 51 رکعت نماز سے مقایسہ کیا جا رہا ہے. کمال دیکھیں، مومن کی نشانیاں. معصوم کا قول ہے بسم اللہ جو بآواز بلند پڑے گا، تیسری نشانی. تینوں چیزیں ملائی جا رہی ہیں. اب اس طرح سے امانتیں ملیں گی اور یہ تمام امانتیں، میں ہمیشہ یہ بات دہرا رہا ہوں، پھر کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو تاریخ اسلام کا علم ہے، جو عقائد الہیات کا علم ہے، عقائد کا الہیات کا علم ہے، جو فقہیات کا علم ہے، جو قرآن و تفسیر کا علم ہے، یہ سارے علوم اگر ہم نے سیکھے ہیں تو وہ اسی ایک فرش اعضائے حسین سے سیکھے. بس ہم نے تو یہیں سے سیکھے ہیں سب. اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ فرش ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ فرش نہیں ہے، یہ عرش ہے. اور اس فرش پہ بیٹھنے والے ہر ایک شخص کو جس کو ایسے دیکھے گا اس کو عرش پہ پہنچا دیتا ہے. اب جب اتنی سنگین امانت آ گئی اس فرش پہ، تو جب فرش پہ ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو اس فرش کے آگے موجود ممبر پہ ہر کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام صلوات. بہت باریک سی لکیر ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مولانا ذکر کر رہے ہیں مولا کا، ٹھیک ہے ذکر کر رہے ہیں، پھر ذکر کر رہے ہیں تو کیا مولانا ذکر کیسے کرنا ہے؟ جیسا وہ چاہتا ہے یا جیسے بندہ چاہتا ہے؟ جب آپ سے کہتے ہیں آپ کو یاد کیا یاد رکھیں اچھے الفاظ میں، یعنی برے الفاظ کا بھی طریقہ ہے. ذکر کا مطلب یاد کرنا. آپ کہیں بھائی مولا کا ذاکر ہے یعنی جو مرضی کہے. یہ سندیت کس نے دی؟ ہم تو ساری زندگی کتابوں میں، مدرسوں میں، حوضوں میں، مصلوں میں، محرابوں میں سرف کرنے بعد بھی ایک فقیہ کو اجازت نہیں دیتے جو مرضی کہے. جو مرضی تو فقیہ بھی نہیں کہہ سکتا. جو مرضی تو وہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی مرضیاں خدا کو بھیج دی. تو یہ ایک احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ہمارا نقطہ قوت، ہمارے لیے نقطہ ضعف بن رہا ہے.
وہی عقیدہ جو نقطہ قوت تھا وہی ہمارے لیے نقطہ ذوق بن رہا ہے. کہہ دیا کہ آپ کو ذکر سے محبت ہے, آپ فرش کو مقدس سمجھتے ہیں, آپ ممبر کو چومتے ہیں, ممبر کو مقدس سمجھتے ہیں. ممبر کا مطلب ہی بلندی کا مقام, جو اس مقام پہ آ جائے وہ بلند ہو جائے. لیکن حضرات کوئی اتنا بلند تو ہو کہ یہاں تک آ سکے, ورنہ سید سجاد نے ممبر پر جا کر جھوٹ بولنے والے کو لعنت بھی کی اور پھر اس ممبر کو بھی لکڑیوں کا ڈھیر کہہ دیا. گویا 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 جس ممبر سے اعلان حق نہیں ہوگا پھر وہ ممبر نہیں رہے گا, کچھ اور کہلایا جائے گا. مولا سجاد علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک چیز, ایک تو یہ بہانہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ ذکر کر رہا ہے مولا کا ذکر کر رہا ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں فلسفہ یہ تھا, طریقہ یہ تھا, علامہ ہو. علامہ پتہ کتنے تاریخ میں, شیعہ تاریخ میں حقیقی معنی میں جو علامہ گزرے, علامہ ہلی, سمجھ رہے ہیں, علامہ ہلی ہیں جن کو علامہ کہا جا رہا ہے. علامہ مجلسی ہیں جن کی ایک کتاب 110 جلد کی ہے, جو ایک زندگی میں تو مومن نہیں پڑھ رہا, وہ ایک کتاب ہے, سمجھ رہے ہیں. علامہ ہلی ہیں, علامہ مجلسی ہیں, علامہ طباطبائی ہیں, یہ علامہ ہے. علامہ ایک علیحدہ ٹائٹل ایگزسٹ کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اٹیچمنٹ ہے اس ممبر کے ساتھ کہ جو اس پہ آئے گا وہ علامہ ہو جائے گا. پہلے علامہ ہو تو پھر یہاں آؤ, ضرورت ہے. حجت الاسلام, اسلام کی دلیل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلام کی دلیل بتا نہیں سکتے, اسلام کی دلیل بتایا جا رہا ہے. حضور تھوڑا سا قریب تشریف لائیں, بعد میں آنے درود پڑھتے ہوئے محمد دروازہ معاف کیجیے گا, درود پڑھیں گے مرتبہ سننے دیں جہاں جہاں سنائی دے رہا ہے. اسلام کی حجت. اور جہاں تک بات ہے آیت اللہ کی, دیکھیں کچھ ٹرمز آپ تو پڑھے لکھے لوگ, ٹھیک ہے, یونٹ ایک ٹرم ہے, ہر پروفیشن میں ایک علیحدہ مطلب ہے اس یونٹ کا, صحیح. فزکس کا یونٹ کچھ اور ہے, بینکنگ کا یونٹ کچھ اور ہے, انجینئرنگ کا یونٹ کچھ اور ہے, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر میڈیکیشن کا یونٹ کچھ اور ہے, وہ بینک والا یونٹ جو ہے وہ میڈیکل والے یونٹ میں تھوڑی استعمال ہو سکتا ہے. ایک ہی ٹرم ہے. آیت اللہ ایک جنرل ٹرم ہے, خدا کی نشانی. ہر وہ چیز جو خدا نے بنائی ہے وہ اس کی نشانی ہے, ٹھیک ہے. ایک پتے سے لے کر اور ایک درخت تک, ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک, زمین سے لے کے آسمان تک, فرش سے لے کر عرش تک. اب یہی چیز, یہی لفظ جب حوزہ علمیہ میں سند کے طور پہ استعمال ہونے لگا تو ایک علیحدہ معنی دینے لگا. جو مجتہد کو کہا جانے لگا, مجتہد کا مطلب, اب بحثیں شروع ہو رہی کہ حضور مجتہد کا مطلب تو جو بہت کوشش کرے, میں بھی بہت کوشش کر رہا ہوں. کوشش تو کرے لیکن تھوڑی سی کامیابی بھی تو دکھے. نہیں 10 کلومیٹر کوئی باغ میں دوڑے اور ٹریڈ مل پہ دوڑے برابر ہیں وہ دونوں, یہی فرق ہے. یقین کر, ایک اپنے ہی کنویں میں دوڑ رہا ہے اور خود کو وہاں کا بادشاہ سمجھ رہا ہے, اور ایک میدان علم و عمل میں دوڑ رہا ہے. تو ہرگز ان کو استعمال نہ کریں, ہرگز ان سے بہک نہ جائیں.
ٹھیک، پہلی چیز ذکر، مولانا ذاکر ہے، کرنے دیں. ایسے کیسے کرنے دیں؟ عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری کے بارے میں کچھ نہیں کہیں. عزاداری کا ٹائٹل کب ملے گا؟ جب وارث عزا چاہے گا یا جب یہ عزادار چاہے گا. فرق کیا ہے؟ جیسے وارث عزا کہے گا ویسے عزاداری ہوگی، جیسے میرا دل چاہے گا ویسے عزاداری نہیں ہوگی. اگر اس کو ثواباً کرنا ہے، اگر بقصد رجا کرنا ہے، یہ تو ان کا لطف ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہمارے غم میں مغموم ہو جاؤ، اب جیسے مرضی تم غم مناتے ہو ہم تمہیں ثواب دیں گے، جیسے مرضی غم مناؤ. لیکن یہ یاد رکھنا کچھ حدیں ہیں، کچھ محدودیتیں ہیں، فریمز ہیں، بیریئرز ہیں، اور اگر یہ حدیں نہ ہو تو اس کی کرامت ختم ہو جائے جو ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے. صحیح ہے؟ تو اس میں احتیاط کریں. دوسری چیز ممبر ذکر کے حوالے سے، دوسرا عزاداری کے ٹائٹلز کے حوالے سے اور عزاداری کے حوالے سے. ڈاکٹر قبلہ ڈاکٹر، ٹھیک ہے ڈاکٹر ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ان کا پتہ نہیں کس سبجیکٹ میں ہے. ممبر سے ان کا کوئی تعلق تھوڑی ہے. ڈاکٹریٹ ان مائکرو بایولوجی، اور پورا عشرہ محرم پڑھ کے چلے گئے. اشتہار کمال دیکھیں آپ. تو ان چیزوں کی احتیاط کریں. وکیل ولایت زہرا، وکیل ولایت فلاں، وکیل امامت، امامت و ولایت کو ہماری وکالت کی ضرورت ہے. ایک آیت قرآن کی ان سب وکیلوں کے لیے، قل کفا باللہ وکیلا. اے محمد کہہ دو کہ میری وکالت کے لیے خدا کافی ہے. نہ محمد کو وکالت کی ضرورت ہے، نہ آل محمد کو وکالت کی ضرورت ہے. یہ تمہارا شرف ہے کہ وہ اپنے دربار میں تمہیں گھسنے کی اجازت دے رہے ہیں. حق ادب میں رہو. وہ طریقہ ہے وکیل حق زہرا. اللہ اکبر. دل روتا ہے یقین کریں، دل روتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے. کمال نہیں ہے؟ میرے اپنے گھر والے مجھ سے حقوق کے طلبگار ہیں، میں بیوی کے حق دلوانے کا دعوے دار بنا بیٹھا. دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. احتیاط کریں. نہیں بھائی پوری پبلش نہیں کر دیجیے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے. اب آ رہا ہوں پڑھنے والوں پہ. مولانا پڑھتا بڑے خلوص سے. تہذیب اعضا موضوع ہے. آپ یقین کریں میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ اور یہ باتیں اس ممبر سے نہیں ہوں گی تو کہاں سے ہوں گی؟ کہاں سے ہوں گی؟ بزرگ ایک چھوٹے کا مشورہ سمجھ کے سن لیں، اور جو برابر کے ہیں وہ برادرانہ درخواست سن لیں، اور جو بچے ہیں وہ تو حکم کے ساتھ سنیں. کہیں تو ہماری ولایت رہنے دیں. درود پڑھ ایک مرتبہ محمد والے انہوں نے بہت خلوص سے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے پڑھتا ہوگا، نصف شب میں گھر کی چھت پہ جا کے پڑے خلوص سے بیوی کے لیے. ہم نے کہا ہے تہذیب اعضا. آپ یقین کیجئے، یقین کہ میں نے پرورش عزا خانے میں پائی ہے، فرش عزا پہ پرورش پائی، لیکن جب تک صحیح سے نہیں پڑھا پڑھنے نہیں دیا گیا. 40 بچے تھے خاندان میں، ہر ایک کو نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا.
کہ صحیح سے پڑھو. ایک دفعہ موقع دے دیا تبرکن، 2 دفعہ دے دیا، 3 دفعہ، اس کے بعد ختم. اب تبرکن نہیں ہے، اب صلاحیت پیدا کر کے دکھاؤ. یہ پڑھنے والے بھی خیال کریں اور پڑھوانے والے بھی خیال کریں. لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کر آپ اس وقت 100 لوگ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ ضائع کرنے کا مطلب میں 100 منٹ ضائع کر رہا ہوں. ایسے تو دیکھیں آپ، ایسے ڈاٹا. اور یہ 100 منٹ جو اس فرض عذاب عبادت تھے، جو معصومین یہاں موجود ہیں ان کی معیت میں کوئی بھی چیز کر سکتا تھا. ایک ذکر کرتا تو جماعت میں ثواب بڑھ جاتا ہے. معصومین کی جماعت میں یہ ثواب کہاں چلا جائے؟ تو اس وقت سے ایسے استفادہ کیا جائے، اس وقت سے ایسے استفادہ کیا جائے. تو ایک چیز دیکھیں، خلوص اپنی جگہ. لیکن اگر آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تو پریزنٹیبل بنو. محنت کرو، محنت کرو، محنت کرائیں بچوں کو، وقت دیں. چھوٹے اسٹیج پہ پڑھائیں، اپنے گھر پہ مسجد کرائیں، سب سے پہلے پڑھائیں. ویٹ نہیں کریں سب آئیں گے تو سب سے آگے میں پڑھایا جائے گا. اور ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ لوگ آ کے خود کہیں کہ آپ کا بیٹا ہمارے یہاں پڑھے. اور ایسے بچے ہیں، شاہد مثال ہے اس کمیونٹی میں. یقین کریں شاہد مثال موجود ہے. ایسی ایگزامپل سیٹ کریں. ہرگز تبرکن نہ ہو یہ چیز. پھر اسی طرح دوسرا ایک غلط استفادہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے عزاداری ہے، اس کو کرنے دو، مسئلہ نہیں عزیزم، نہیں خدا را نہیں. عزاداری کرنے، اس کی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک سلیقہ ہے، اس کا ایک حسن ہے، اس کا ایک حسن ہے. اور عجیب انداز سے سورہ نساء میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھے کو سورہ نساء آیت کا نشان 58، جہاں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی اماناتیں، تم یہ امانات اس کے اہل کو دو، ہر ایک کو نہ دو. اینڈ ہو رہا ہے آیت کہ ان اللہ سمیع بصیرا، خدا سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. آواز بھی سنائی دے رہی ہے اور ایکشن بھی دیکھے جا رہے ہیں، حرکات بھی دیکھی جا رہی ہیں. اور وہاں تو سکنات بھی دیکھی جاتی ہیں. سکنات یعنی رک جانا، ٹھہر جانا. جہاں پر ٹھہرنا نوٹ ہو رہا ہو وہاں پر چلنا کس قدر نوٹ ہوتا ہوگا. جہاں خاموشیوں پہ ثواب ملتا ہو وہاں گفتگو پہ کیا ملے گا. اس طرح سوچئے، جہاں سانس لینے پہ ثواب ملتا ہو وہاں رائے حق میں سانس لینے پہ کیسا ثواب ملے گا. یہ ہے تہذیب اعظم. اور جہاں کلچرل چیزیں آ جائیں، کیونکہ یہاں پر بہرحال آپ مکس پلیٹ والا چکر ہے، یہاں ملٹی کلچرلزم میں کسی کلچر کے اندر کسی چیز کو جو اس سے عقیدتیں رکھتی ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا آپ اس پہ انگلی اٹھائیں. امام نے اجازت نہیں دیا، شرع نے اجازت نہیں دیا. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو ویلیوز دیں. گزشتہ سال کا پورا عشرہ محرم اقدار ٹرانسفر کریں بچوں کو، سیمپلز نہ دیں، سائنس نہ دیں کہ سائنس بدل جائے تو بچہ احترام نہ کرے. اس کو اقدار دیں، بیٹا جو بھی علم بنام ابو الفضل عباس تیار ہوگا وہ پرچم عباس ہوگا. اب اس کی شکل کیسی ہو، پنجہ چاندی کا ہو، پیتل کا ہو، جس کا ہو یا پھولوں کا ہو، وہ پرچم عباس کیسا ہے. بچوں کو یہ اقدار، جب یہ اقدار آئیں گی تو ان کے احساسات اس فرض سے جڑیں گے اور جو اس سے مخلص ہوگا اس سے جڑ جائیں گے. پھر وہ ناموں میں نہیں پڑیں گے، پھر وہ مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے. وہ وہاں سفر نہیں کریں گے جہاں ہمیں سفر کرنا پڑا، جہاں ہمیں مشکلات سامنے کرنا پڑا.
آپ یہ بتائیے کہ ایک چیز خدا نے کہا کہ رائے خدا میں دینا، کسی غریب کو کھانا کھلانا جائز ہے، کچھ بھی کھلانا جائز ہے، ثواب ہے کھانا کھلانے کا، کچھ بھی کھلا دو ثواب ملے گا، کچھ بھی کھلانے کا تو ثواب نہیں ہے، محدود ہے، ہر حکم محدود ہے، ہر حکم ایک پیرایا ہے، ایک فریم ہے، ایک تہذیب ہے، اور اس لیے پیغمبر نے جو دین پہنچایا اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا تو کہا میں تمہارے سامنے قد لبثت فیکم عمرا، ایک زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، یہ پیغام بعد میں آیا ہے، کردار پہلے دکھایا ہے، سچائی پہلے بتائیے، حکم سچ بعد میں آیا ہے، امانتیں پہلے حقداروں کو دی ہیں، حکم امانت بعد میں آیا ہے، یہ عزاداری آپ کے پاس امانت ہے، تودو الی اہلہا ان تودو لأہلہا، اس کو اس کے اہل کی طرف دیکھو، نا اہل کو نہ دیکھو، اور یہاں الی صاحبہا کی بات نہیں، امانت جس نے دیا اس کو دینے والی بات نہیں ہے، اہل یعنی جو اس کی اہلیت رکھتا ہے، جو اس کے لیے کیپیبل، جو اس کی کیپیسٹی رکھتا ہے، جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے، گویا یہاں جو کچھ دیا جائے گا وہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ دیا جائے گا۔ بہت ممکن ہے ایک ہی وقت میں مسجد نبوی میں ہزاروں کا مجمع ہو، ہزاروں کا مجمع ہو، اور ایک کفر کے ساتھ آئے اور کفر کے ساتھ وہاں مر جائے، برابر والے گھر سے آئے، خاندان بنی ہاشم سے آئے، اس کے باوجود کفر کی غلاظت سے، کفر کی نجاست سے باہر نہ نکل آئے، اور ممکن ہے کوئی عجم ہو فارس سے آ جائے اور فخر سلیمان بن جائے، اور وہ محمد جن کے لیے قرآن کہہ دے وما محمد الا رسول، تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ صرف خدا کا رسول ہے، وہ خود کسی عجمی کو کہہ دے ھذا سلمان المحمدی، یہ سلمان محمد کا ہے، قدر دیکھیں، صلاحیت جہاں دکھ رہی ہے، رشتہ دار کم تھے پیغمبر کے، سریلے کم تھے ان میں، جو ایک حبشی غلام کو اپنا مؤذن منتخب کر لیا، اچھا پھر اس کے بعد اس کے اندر سوال کہ غلط ہے یہ روایت کہ ایک دن بلال نے اذان نہیں دی تو سحر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے یہ مان لیا، لیکن یہ تو کہو گے مانو گے کہ جس دن بھی جب تک بلال اذان دیتا تھا اس کے بعد ہی رسول کی نماز ہوتی تھی، نماز اس کے بعد رسول پڑھ رہے ہیں، تو خدا را اس تہذیب، اس عزا کی تہذیب، اس عزاداری کی ایک تہذیب، ایک ادب ہے، ایک لحاظ ہے، لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، پیغمبر کا سب سے عظیم خلق ہے جو ان کے لیے دلیل نبوت بنا ہے، خلق محمد ہے، خدا کو پہچاننے کے لیے تو صبح کافی تھی، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی، ہمیں ایسے اہل یقین کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، روز سورج کا ایسے نکلنا غروب ہو جانا، محمد اپنی دلیل خود لائے، خود اپنی ذات میں دلیل لائے، خود اپنے ساتھ دلیل لائے، اور وہ یہی اخلاق ہے، وہ یہی تہذیب ہے، وہ یہی ادب ہے، وہ محمد جو قدم قدم پہ لوگوں کو ادب و تہذیب سکھا رہے ہیں، جو انکا علی خلق عظیم کی آیت کی سند کے ساتھ آئے ہیں، وہ مجھے بتائیے کیسے ممکن ہو کہ دین کا اتنا عظیم کام وہ فرش اعلیٰ جس کے ذریعے قرآن بھی آپ تک پہنچا، بھئی اس وقت کے عربوں کو قرآن کہیں اور سے ملا ہوگا، محمد تک جبرائیل سے آیا ہوگا،
اس قوم تک محمد سے آیا ہوگا، کوفے والوں تک علی سے آیا ہوگا، لیکن ہم تک تو اسی فرش حسین سے آیا۔ محمد کیسے محمد سمجھے؟ بلند ترین صلوات۔ ہم تک تو یہ معارف اسی فرش سے آئے ہیں نا۔ تو اگر اس کی قدر نہ ہوگی، اگر یہ اپنی آفادیت ہو گیا تو پھر کیا رہے گا؟ تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ تاریخ یہاں سے سیکھی جا رہی ہے، فقہ یہاں سے سیکھا جا رہا ہے، عقائد یہاں سے سیکھے جا رہے ہیں۔ جب یہ سب کچھ سارے معارف ہی اس فرش اعضا سے ہیں تو اس سے بڑی امانت کیا ہے؟ امانت کا مطلب تھا تمام وہ واجبات جو تم پر ہیں، سارے واجبات اسی ایک مستحب سے مل رہے ہیں، اسی ایک تو اب بتاؤ اس کو اوجب الواجبات کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ اب اس کو ضروری واجبات کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ اس کا خیال رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ کیونکہ اگر ایک روزہ غلط ہو گیا تو ایک روزہ غلط ہوگا، نماز حج زکوٰۃ خمس وہ تو بچ جائے گا، توحید تو بچ جائے گی، نبوت تو بچ جائے گی، لیکن اگر یہ منبر غلط ہو گیا تو جس کو توحید بھی یہاں سے ملی تھی، نبوت بھی یہاں سے ملی تھی، امامت بھی یہاں سے ملی تھی، اور حقیقی ولایت بھی یہاں سے ملی تھی، تو اس کے وہ سارے معارف کہاں جائیں گے؟ اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے اس کی اہمیت ضروری ہے، اس کو ہرگز آسان سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قدر کریں، یہ ہے تہذیب اعضا، اور اس سے جڑی ہر چیز کی قدر کریں، ہر چیز کی قدر کریں۔ اور وہ جو آپ کی میں نے پرسوں کی مجلس میں بیان کیا تھا، عقیدہ ہوتا دل میں ہے لیکن ہوتا عقل کی بنیاد پہ، جو عقل کی بنیاد پہ نہ ہو وہ عقیدہ نہیں ہوتا، وہ وہم ہوتا ہے، اور ہم توہمات پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم اگر تبرک مجلس حسین بھی شفا سمجھ کے کھاتے ہیں تو یہ آنکھ نے دیکھا ہوتا ہے، دل نے یقین کیا ہوتا ہے، علم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ توہمات پہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کو شفا نہ ملی ہو، ان کو مل گئی ہو، کبھی بیمار ہو کے بھی تو دیکھو، کبھی کبھی مریضی میں بھی ہدایت کے راستے پنہا ہے۔ بے کسی میں کیا حلاوت ہے کہ وہ بے کسوں کا آسرا ہے، وہ بے سہاروں کا سہارا ہے، تو بے سہارا ہونے میں کم سے کم یہ لطف تو ہے کہ علی آپ کا سہارا بننے کو تیار ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا، پہلے مضطر تو بن کے دیکھو، پھر دیکھو کس طرح وہاں تک آواز جاتی ہے، کیونکہ اضطرار نہیں پایا جا رہا، تڑپ نہیں پائی جا رہی، ورنہ پتہ ہے کیا ہے روایات کے اندر کہ تمہاری ایک آہ جو دل سے نکلتی ہے اس کا ثواب ہزاروں اعمال کے برابر ہو سکتا ہے۔ اور یہ خصوصاً باب صدقات میں بیان کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو بہت حسنات کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، اگر اس کو دیکھ کر کوئی غریب، کوئی دنگ دست صرف کرے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا اور میں کھلاتا، تو اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا جو وہ کھلاتا، لیکن وہ دل سے نکلنی چاہیے، وہ دل سے نکل، پھر دیکھنا کہ وہ کیسے عرش الہی کو لرزہ پر اندام کرتی ہے۔ اور یہ جو روایات میں آیا کہ مظلوم کے دل سے نکلی عرش الہی کو لرزاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں عرش لرزا، نہیں، وہاں جتنے فرشتے موجود ہیں اب وہ سب جو ذکر کر رہے ہیں وہ اس مومن کو شامل کر کے ذکر کرتے ہیں کہ خدا بندہ یہ کیسا بندہ ہے تیرا جس کی جس کی فریاد ہم تک پہنچ رہی ہے اور تجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔
اور اس سے قدم قدم پہ ان فرشتوں کو احساس دلایا جاتا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، اس انسان میں وہ شرف ہے، اس کی آہ تم تک پہنچ جاتی ہے، تو جب یہ واقعی عمل کرے، واقعی گفتگو کرے، تو اس کا کلام کہاں تک جائے گا؟ کلام حق ہونا چاہیے بس۔ اور اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ تمہاری آہ میں یہ اثر ہے، تو وہ آہ اتنی پردرد ہوگی کہ پھر بھلے آپ کا نام سکون آور ہو، سکون دینے والی سکینہ، رقیہ یعنی رقت دینے والی، رلا دینے والی، اور یہ صفت سکینہ کی سپہر میں بدل گئی بس۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ وقت غروب قریب ہے، میں صرف اشارے کرنا ہے، تصور خود آپ کریں۔ اسی وقت غروب پرندے پلٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ اکبر۔ خدا کسی بھائی کو بہن کے سامنے ایسا مجبور نہ کرے جیسا سید سجاد۔ خدا کسی بھائی کو ایسا مجبور نہ کرے۔ وہ سکینہ جو باعث سکون قلب حسین تھی، جب حسین نہ رہے تو باعث رقت بن گئی، اور اب اسے رقیہ کہا جاتا ہے۔ عزیزو کیا کریں، اس کی جو آہ نکلتی ہے، اس کی جو چیخیں نکلتی ہیں، اس کی جو سسکیاں نکلتی ہیں، اچھا ہاں اب آواز نہیں نکلتی، کیونکہ جب سکینہ باآواز ہو کے روتی ہے سجاد کو گرز مارے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اور یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ اب بھیا کی کمر اور ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ عزیزو اس لیے اب سکینہ گھٹ گھٹ کے روتی ہے، گھٹ گھٹ کے ہچکیاں لیتی ہے، سسکیاں بھرتی ہے۔ شام والو کچھ دن اور، بس آج کے بعد سکینہ تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ ہاں سر حسین مل جانے دو بس۔ یہ آخری روایت میں گفتگو تمام کی۔ ہاں سر حسین مل جانے دو۔ یہ تو کچھ بہن نہیں اس بچی کے، اس نے تو تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ دیکھنا جب بابا کا سر اس کے پاس آئے گا تو سکینہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہاں عزیزو بیان کیا گیا کہ خواب سے بچی اٹھی ہے کہ ہم نے بابا کو دیکھا ہے، گریہ شروع ہوا شب کے کسی پہر، زندہ میں واہ حسینہ ہو رہا ہے۔ یزید ملعون کی نیند میں خلل پڑا ہے، اٹھ کے کہتا ہے اب اس قیدیوں کو کیا مشکل ہے کہ ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، جس کو تو نے مار دیا ہے، کہ اس کا نام کیا ہے، کہ حسین کی بیٹی، کہ اس کا سر لے جا کے دے۔ اب خدا معلوم جب وہ سر وصول کیا گیا تو کوئی نعمت سمجھ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر
زوجہ حر بھی یہاں کھانا لا چکی ہے، ہند بھی یہاں کھانا لا چکی ہے۔ جب وہ تشت میں سر آتا دکھا، جیسے ہی سکینہ کو باپ کا سر ملا، جیسے پچھڑے بچے باپ سے ملتے ہیں، آغوش میں بھر لیا۔ بابا تمہارے بعد کوئی درے مارتا تھا، کوئی تماچے لگاتا تھا، بابا ہمارے دامن میں آگ لگ گئی، بابا ہمیں ایک رسی میں باندھ دیا۔ الا لعنت اللہ سيعلم الذين ظلموا ما كان یا حسین 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 یا حسین